نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 77، 78، 79۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے وحی کی، الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسرے، کہ راتوں رات لے جاؤ، بعبادی، میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، فَاضْرِبْ، پس بنا دے، لہم، ان کے لیے، طریقاً، راستہ، فی البحر، سمندر میں، یبسا، خشک، لا تخف، کہ خوف نہ کھائے، درکن، پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ ڈر ہو، یعنی ڈوبنے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس پیچھا کیا فرعون نے، بجنودہ، اپنے لشکر کے ساتھ، فغشیہم من الیم، تو ڈانپ لیا انہیں، من الیم، سمندر سے، ما غشیہم، جس چیز نے ڈانپ لیا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، اور گمراہ کیا فرعون نے، قومہ، اپنے قوم کو، وما ہدا، اور سیدھی راہ نہیں بتلائی بنائی۔ دراصل جب حق و باطل کا فیصلہ ہوا، معجزہ اور جادو کا فیصلہ کن معرکہ اختتام کو پہنچا، فرعون کو شکست پاش ہوئی، بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جمع ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے حکم ہوا کہ اب یہاں سے ہجرت کرے، اور فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، یعنی راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے جاؤ۔ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو فرعون نے تعاقب کیا، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، دریا پر لاٹھی مار دیجئے تو درمیان سے خشک راستے نکل آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، اور پانی کے وہ جو تودے ہیں، بحر منجمد کی طرح، دونوں پہاڑ کے برابر کھڑے ہو گئے۔ اور جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے، فَكَانَ كُلَّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ بے فکر ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے، ان میں نہ کوئی خوف تھی، نہ ڈر تھی، لا تخافوا درکا ولا تخشا، اور پیچھے سے فرعون نے ان کا پیچھا کیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ تفسیر روح المعانی میں ایک روایت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رات کے شروع میں بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے بحیرہ قلزم کی طرف نکلے۔
بنی اسرائیل نے اس سے پہلے شہر کے لوگوں میں یہ شہرت دی تھی، مشہور کیا تھا کہ ہمارے عید ہے، ہم عید منانے کے لیے باہر جائیں گے، اور اسی بہانے فرعون کے قوم قبطیوں سے کچھ زیورات عاریتاً بھی مانگ لی کہ عید سے واپس کریں گے۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6,03,000 اور دوسری روایت میں 6,70,000 بتلائی گئی ہے، لیکن یہ تو تاریخی روایات ہے، اسرائیلی روایات ہے جن میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی سی بات قرآن کریم کے ارشادات اور روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ ان کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی بہت بڑی تعداد تھی، اور اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ بنی اسرائیل جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے تو 12 بھائی تھے، اب ان 12 بھائیوں سے 12 قبیلے بن گئے جن کے تعداد 6 لاکھ بتلائی گئی یا 6 لاکھ سے زائد۔ بہرحال فرعون کو جب ان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی افواج کو جمع کیا، جس میں 70,000 سیاح گھوڑے تھے، لشکر کی تعداد 7 لاکھ یا اس سے زیادہ بتلائی جاتی ہے۔ اب بنی اسرائیل کی کیفیت یہ تھی کہ آگے بحیرہ قلزم اور پیچھے فرعون کی لشکر، تو بنی اسرائیل گھبرا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ اور پھر بحکم ربانی دریا پر لاٹھی ماری، 12 سڑکیں خوش نکل آئی، بنی اسرائیل کے 12 قبائل ان سے گزر گئے۔ جس وقت فرعون اور لشکر فرعون یہاں باہر تک دریا تک پہنچ گئے تو لشکر فرعون نے یہ منظر، حیران کن منظر، حیرت انگیز منظر دیکھا، حیران ہو گئے کہ ان کے لیے دریا میں کیسے راستے بن گئے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ سب کرشمہ ہے میری ہیبت کا، جس سے دریا کی روانگی جو ہے وہ رک کر راستے بن گئے۔ اور یہ کہہ کر فوراً آگے بڑھا، اپنا گھوڑا دریا کے اس راستے میں ڈال دیا جس راستے میں بنی اسرائیل گزر گئے تھے۔ پورے لشکر پیچھے آنے لگی۔ فرعون نے حکم دیا کہ آ جاؤ میرے پیچھے۔ جب فرعون لشکر سمیت مکمل طور پر دریائی راستوں کے اندر ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالی نے دریا کو روانگی کا حکم دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، یہ اس کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ بس ڈانپ لیا اس کو پانی نے، جیسا کہ ڈانپ لیا۔ اور آیت نمبر 79 میں فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، بے راہ کیا۔ فرعون نے اپنے قوم کو اللہ کی عبادت کی بجائے اپنی عبادت پر لگا دیا، قوم کو گمراہ کیا، راہ راست پر نہیں لائے۔ پورے قوم بھی ہلاک ہو گئی، دنیا میں بھی غرق ہو گئے، آخرت میں بھی رسید جہنم۔ حضرت الاستاد شیخ التفسیر حضرت مولانا رحیم اللہ نور اللہ مرقدہ، زباں پہ بار خدا یہ کسی کا نام آیا کہ میرے نطق نے اسے میرے زبان سے لیے۔ اس کا قول ہے، بیاض میں نے لکھا ہے کہ آیات مذکورہ آیت نمبر 180 جواب ہے فرعون کے اس دعوے کا جو کہتا تھا کہ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، یعنی فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہیں سیدھا راستہ بتلاتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، وہی راستہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔
انسانی دماغ فرسودہ، انسانی مغز، انسانی عقل، یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ کامیابی، کامرانی اللہ کے احکامات میں ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اور دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ایک خود ساختہ نظریات اور عقائد میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ عقائد و نظریات وہ ہے جو میرے رب اللہ رب العالمین اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اور اس کے علاوہ جو فرعون کی طرح خود ساختہ وہ کرتے ہیں تو اس کو ہم طاغوتی افکار کہتے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔